نہایت معزز مہمان جناب ڈاکٹر مولانا حافظ سلیم صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تقریب سے خطاب فرمائیں، بابرکت الفاظ کے ساتھ آغاز کریں۔ ڈاکٹر مولانا حافظ سلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیوں، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین کی تعلیم سے ہمیں بہرور کیا، اپنی پہچان نصیب فرمائی۔ کیونکہ محمد ندیم جو توحید بلاغ کے ساتھ وابستہ ہے، ساتھی چھوٹا بھائی ہے، اس کی خواہش تھی، الحمدللہ اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نسبت سے آپ سب دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ باقی اس بات کی بھی خوشی محسوس ہوئی، ٹاؤن بنتے ہیں، ان میں بلاکوں کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اے بلاک ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، تو اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس بلاک کو توحید بلاک کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نام کی نسبت سے اس میں برکت بھی ڈالیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی کے ساتھ جو ہے ان کو ایڈوائز بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو اچھی مشاورتیں بھی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محسن، اپنے استاد محترم حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات کریں گے اور دعا بھی کرائیں گے۔ بڑی دیر سے وہ منتظر ہیں، کچھ ان کے ٹائم میں مینیج کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، ان کی خدمت میں ایک شعر ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے مشن کے حوالے سے، اور آج کے اس بلاک کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ دو لائن جو ہے آج کے ہمارے اس ایونٹ کا اور ہمارے ایمان کا وہ پورا ایک احاطہ کرتی ہیں کہ جب ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر کیا نظارہ ہوگا کہ توحید تو یہ ہے، توحید کی جو ہے ڈیفینیشن، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ تو توحید کی امانت کو سینے میں لیے پھر رہے ہیں نہایت متحرک شخصیت، جوان سیاستدان، مذہبی رہنما، ہمارے بہت پیارے، بہت عزیز مولانا جناب محمد امجد خان کو دعوت خطاب آپ تشریف لائیں۔ مولانا محمد امجد خان، ڈپٹی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا محمد امجد خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ میرے بہت محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب اپنے بہت محترم جناب ندیم صاحب کی دعوت پر ایک اچھے کام کے آغاز میں جمع ہیں۔ میرے بہت محترم حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سلیم صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائی۔ مجھے بھی آج ہی حکم دیا کہ میں آج کے اس پروگرام میں حاضری دوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا حکم ملتے ہی ان کے ساتھ رفیق سفر بنے
راستے میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور ابھی انشاءاللہ ہم بھی اور آپ سب بھی عشاء کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنا ہمارے دین کا حکم ہے، اور یہ بات ہمیں قلوب و اذہان میں رکھنی چاہیے کہ دین صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ دین معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، معیشت کا نام ہے، سیاست کا نام ہے، اور دین اللہ نے اپنے آخری پیغمبر آمنہ کے لال، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ میرے نبی تشریف لائے، آپ نے جن نبوت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تبلیغ کا مشن لے کر میدان میں اترے۔ آپ نے اس کے ساتھ اگر میدان ہے جہاد میں اترے تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کاروبار، تجارت کے لیے بھی آپ ہمیں میدان میں نظر آتے۔ پھر آپ کے ساتھ جو صحاب رسول تھے اور اہل بیت تھے وہ بھی ہمیں تجارت اور کاروبار میں نظر آتے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، لیکن معیشت کو چلانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، جیسے ہمارے بھائی نے آج آغاز ہی توحید بلاغ سے کیا ہے، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اس حوالے سے بہت اچھی بات شاعرانہ انداز میں کہی۔ میں امید رکھتا ہوں ان کی آغاز ہی اللہ کی توحید سے ہے، تو جہاں اللہ کی توحید آتی ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ آتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ میں تجویز کروں گا کہ توحید کے بعد اگلا بلاک اگر بنے تو وہ ختم نبوت کے نام پر بننا چاہیے، تاکہ یہ کلمہ جو 2 جز میں نظر آتا ہے وہ سوسائٹی میں نظر آئے۔ دین ہمارا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ رزق حلال کے لیے محنت کیجیے۔ آپ حضرات میں اکثر لوگ تاجر ہوں گے، تجارت کرتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ، یہاں علماء کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، صرف ایک جملے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس وقت رزق حلال کے لیے، شرط لگا رہا ہوں، رزق حلال کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آ کر اپنے دفتر میں یا اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، گھر میں جانے تک آپ کا یہ سارا جو نظام چلتا ہے، یقین کر لیجئے کہ اللہ پاک آپ کو اس پر عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں دانے تو پڑے، تسبیح لے کر اللہ اللہ تو وہ کر رہے، یقیناً اجر ہے، ثواب ہے، لیکن فرماتے تھے ایک بات کو یاد رکھو کہ اگر ایک شخص روڈ پر، رائے ونڈ روڈ پر، ہم بھی رائے ونڈ کے مرکز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باہر مین روڈ پر گنڈیریاں لگا کر بیچ رہا ہے اور مقصود اس کا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، تو ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا، اللہ تسبیح لے کر جو اپنے گھر میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسے بہت ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص رزق حلال کے لیے نکلا ہے تو یہ بظاہر آوازیں ٹھنڈی میٹھی گندیری کی ہے، حقیقت میں اللہ اس کو ثواب عبادت کا نصیب فرما رہے۔ میں فقط آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ دین کو سمجھیے، دین کے پیغام کو سمجھیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نظام لے کر آئے، پوری دنیا کے لیے پیغام لے کر آئے، اور آپ کی رحمت، میرے رب نے قرآن میں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو صرف ایمان والوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، فرمایا نہیں، ہم نے 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میدان میں اترو، اور ایک روایت میرے ذہن میں آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک نبی تشریف فرما تھے، کیا خوبصورت مجلس ہوگی،
جس میں آقا دو جہاں تشریف فرما ہو گئے. دائیں بائیں صحابہ کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں ستارے چمک رہے ہوں گے، درمیان میں اللہ کا 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا. کیا اس منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اکابرین نے اس کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے. بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں، نبی کے دین کی باتیں سن رہے، اور ہمیں آج دین پہنچا ہے. یہ صحابہ اہل بیت کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے. عقائد کو بھی ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں بالکل آخری 2 باتیں تفصیل میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب کے حکم پر، ہمارے محترم ندیم صاحب اور ان کے برادران کے حکم پر، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج جب تلاوت کرنے کا وقت آیا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے نے تلاوت کی. گل ہائے عقیدت پیش کرنے کا وقت آیا تو ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے نے آ کر آقا دو جہاں کے حضور میں گل ہائے عقیدت پیش کی ہے. ہمیں اپنی اولاد پر، آنے والی نسل پر توجہ کرنی چاہیے، انہیں دین کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اور یاد رکھیے جب دین آئے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا اللہ پاک ساتھ عطا فرمائیں گے. یقیناً سوسائٹی میں مکان بنیں گے، مکین بھی آئیں گے، اللہ اس سوسائٹی کو برکتیں عطا فرمائے. اس میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. والد ماجد فرمایا کرتے تھے بھائی گھر جب بنے تو آپ روشن دان اور کھڑکی اس لیے لگاتے ہیں اس سے روشنی آئے اور ہوا آئے. فرمایا نہیں، اس سے یہ نیت تو بعد میں کیجئے، پہلی نیت یہ کیجئے اس سے مجھے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے. یقینی طور پر ہوا تو آپ کو ملے گی، یقینی طور پہ روشنی ملے گی، لیکن اس کھڑکی کے اس نیت پر لگانے پر کہ میرے کانوں میں، میری فیملی کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچے تو یہ کھڑکی جب تک لگی رہے گی لگانے والے، لگوانے والے کو مکمل ثواب ملتا رہے گا. نیت کو ٹھیک کیجئے، گھروں سے نکلیے، 2 رکعت پڑھ کے نکلیے. صحابہ کہتے ہیں ہم جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے، ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی، جو ہمارے ہی نبی نہیں، زمین و آسمان کے نبی ہیں، مشرق و مغرب کے نبی ہیں، شمال و جنوب کے نبی ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز کے نبی ہیں، وہ ملائکہ کے بھی نبی ہیں. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب جب نبی محترم کے ساتھ گزرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے راستے میں پتھروں کے اندر سے، درختوں کی شاخوں سے اندر سے آمنہ کے لال پر سلام بھی آتا تھا اور درود بھی آتا تھا. میں یہ سنا کر 2 پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، دین سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، دین سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایک صحابی نکلے، بڑے خوبصورت ہیں لیکن اپنے کام کے لیے جا رہے، معیشت کے لیے جا رہے، تجارت کے لیے جا رہے، رزق حلال کے لیے جا رہے ہیں. تو کسی کی زبان سے نکلا ایک کاش یہ ادھر جانے کے بجائے میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ جاتے. تو میرے نبی نے سن کے کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر یہ میرا صحابی رزق حلال اس لیے کمانے کے لیے نکلے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے آ کر خدمت کروں، اور دوسرا جملہ اگر اس لیے نکلے کہ میں اپنی اولاد پر، اپنی زوجہ پر اس کو صرف کروں یا میں اپنی ذات پر صرف کروں، سنو جس طرح اللہ تمہیں اس دین کے سیکھنے پر ثواب دیتا ہے، میرا اللہ اس کو اس تجارت پر بھی ثواب دیتا ہے. میرے تاجر بھائیوں، معیشت کے میدان میں نکلنے والوں، سوسائٹیوں کو آباد کرنے والوں، نیت کو سب سے پہلے ٹھیک کیجئے. مقصود یہ ہونا چاہیے رزق حلال آئے. بڑے بڑے تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سوسائٹیوں میں کام کرنے والے آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے اکابرین کو اس حوالے سے بڑے تجربے ہیں. گھر میں جب رزق حلال آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، اولاد فرما بردار بنتی ہے، اولاد نیکوکار بنتی ہے، اولاد تہجد گزار بنتی ہے، شب زندہ دار بنتی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت کرے. حرام کے لقمے اگر آ جائیں گے تو پھر سمجھیے ظاہری شاید سکون تو ہوگا، دسترخوان پر کھانے تو سجیں گے، لیکن دل جو اصل جگہ ہے سکون کی، اور یاد رکھیے زندگی نام سکون کا ہے. اگر گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے ہوئے جسے دل ہم کہتے ہیں،
اس میں اگر سکون نہیں ہے تو ساری باڈی میں سکون نہیں ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے دل کو کسی چیز سے اطمینان نہیں ملے گا, کسی چیز سے سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے ملے گا, قرآن کی تلاوت سے ملے گا, میرے نبی پر درود پڑھنے سے ملے گا, اللہ کریم کو یاد کرنے سے ملے گا, اور توبہ کے کلمات زبان پر لانے سے ملے گا. میں جملوں میں پیغام دے رہا ہوں, آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آئیے اس میدان میں نکلیے, لیکن دین کو سامنے رکھیے, شریعت کو سامنے رکھیے. حضرت عمر فاروق کسی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جب تک دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تھا. ہماری ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے ہم دین کو سیکھیں, اس دین پر عمل کریں, اس کو آگے پھیلائیں. پھر یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی جنت کا دہ بن کر آپ کے سامنے آئے گی. آئیے ہم نماز کا وقت آئے, گھر سے نکلیں, مسجد میں پہنچیں, بقیہ نماز گھر میں پڑھیں. میرے نبی نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے, 7 سال کا ہے, اس کو نماز کا کہیے, ساتھ لے کر جائیے. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے, علماء سے پوچھ لیجئے, ضرب لگانے کی بھی اجازت دی. لیکن علماء نے ایک بات فرمائی, جس وقت بیٹے کو آپ 7 سال سے نماز کی طرف لے کر آئیں گے تو 10 سال میں آپ کو اس کو نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ سے اگر کمی ہو رہی ہوگی تو وہ آپ سے کہے گا پاپا جان نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. آئیے اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے, اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. تجارت کیجئے, میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے. اے معیشت کے میدان میں اتریے, میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے. میرے نبی کی سیرت کامل, اکمل, اجمل, احسن سیرت ہے. رب کعبہ کی قسم, دنیا میں کسی بھی شخصیت کی بات تو دور کی ہے, کسی پیغمبر کی سیرت بھی اس حوالے سے جامع کامل نہیں لا سکتے جتنی جامع کامل سیرت میرے نبی کی سیرت ہے. اس سیرت کو اپنائیے, اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے. تجارت کے لیے آئیے, نبی کی سیرت کو پڑھ کے آئیے. کاروبار کیجئے, نبی کی سیرت کو پڑھ کے لین دین کیجئے, نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے. آخری جملہ, اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے سود سے بچیے, اس کی بڑی نحوست ہے. احادیث کو اٹھا لیجئے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لاہور میں ہمیں ایک بزرگ بہت سینئر وفات پا چکے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, ہمارے حضرت کے ہاتھ جمعہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ہم کاروبار کرتے تھے, فیکٹری ہماری موجود تھی, کل معاشی حالات خراب ہوئے, گھر میں رزق کی تنگی آ گئی. میری بیوی نے مجھ سے ایک ہی بات کہی کہ میں چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لوں گی, میں پانی کے ساتھ روٹی کھا لوں گی, لیکن خدا کا واسطہ گھر میں حرام کے لقمے نہ آنے دینا. اگر گھر میں حرام کا مال آئے گا تو گھر میں سکون نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کی اس بات کو پلے باندھا, میں رزق حلال لے کر جاتا تھا, پھر اللہ نے ایسی برکت دی کہ میری اور فیکٹریاں بنی, اللہ نے پلاٹ دیے, مکان دیے. یہ سب کچھ اللہ دینے والا ہے, اس اللہ سے مانگیے بھی, محنت بھی کیجئے. میں جناب ندیم صاحب کو, ان کے برادران کو, حضرت ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے لیے, ہم سب کے لیے رزق کے دروازے کھولے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.